بچہ تھا چھوٹا سا. کیا تھا بولیے؟ یہودی کا بچہ. اور وہ کیا کرتا تھا؟ وہ حضور کی خدمت کرتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور لفظ سنیے، کانا یخدم، فعل مضارع پر کانا یکون داخل ہو تو ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے. معنی یہ ہے کہ کبھی کبھار نہیں آتا تھا، اکثر اوقات آتا تھا، اکثر اوقات آتا تھا. باقی محدثین نے ذرا تفصیل بیان کی ہے. وہ کرتا کیا تھا؟ سنیے، میری طرف دیکھیے، میری طرف دیکھیے. وہ بچہ تھا، کرتا کیا تھا؟ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک اٹھایا کرتا تھا. ہائے ہائے ہائے، کانا یدعو علی راسہ، وہ کبھی کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک اپنے سر پہ رکھ لیتا، کبھی سینے پہ رکھتا، لگاتا. حضور چلے جاتے مسجد نبوی میں نماز پڑھانے، وہ کیا کرتا؟ حضور کے نالین اٹھا لیتا. تھا یہودی کا بچہ. یہاں پر روک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یاد رہے گا؟ بولیے، یاد رہے گا؟ یہودی کا بچہ تھا، لیکن حضور نے اس کو مسجد سے نہیں نکالا. تھا یہودی کا بچہ، لیکن مسجد سے اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. ہمارا طرز عمل آج تک یہی رہا ہے کہ کوئی مسجد میں آ جائے تو اس کے بعد مسجد دھونا شروع کر دیتے تھے. خدارا 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 اپنی سوچوں کو بدلیں، اپنے عقیدوں کو بدلیں. جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ کا مسلک کوئی بھی ہے اس وقت، میں آپ کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدارا میری بات آج سن کے جانا. کوئی اگر آپ کے پاس آئے گا ہی نہیں تو سنے گا کیسے؟ اس کا عقیدہ بہتر کیسے ہوگا؟ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا، پھر ایک دن نہیں آیا. جیسے ہی نہیں آیا، حدیث پاک میں آتا ہے فماردا. حضور نے پوچھا بھائی ماجرا کیا ہے؟ صحابہ سے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ وہ بچہ نظر نہیں آ رہا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بیمار ہو گیا. اچھا، ایک جملہ مجھے اور یاد آ گیا یہاں پہ، کیونکہ آپ بھی نکتہ دان مقرر ہیں اور نقیب محفل ہیں، تو آپ کو دیکھ کر مجھے نکتے یاد آ رہے ہیں، آتے نہیں ہیں ویسے. نکتہ یہ ذہن میں آیا، سمجھ جو آئی مجھے، کہ اگر حضور کے ساتھ کوئی تعلق بنا لے، اگر حضور کے ساتھ کوئی تعلق بنا لے، بولیے بنا لے، تو کافر بھی ہو حضور اس کا پوچھتے ضرور ہیں. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے، حضور اس کا پوچھتے ضرور ہیں. بس فرق یہ ہے کہ ہم نے آج تک تعلق بنانے کی کوشش ہی نہیں کی، کوشش ہی نہیں کی حضور کی بارگاہ میں تعلق بنانے کی، رابطہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. حضور نے پوچھا صحابہ بتاؤ وہ بچہ نہیں آ رہا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہو گیا. حضور نے فرمایا چلو اس کی خبر لے کر آتے ہیں، عیادت کر کے آتے ہیں. ابو بکر و عمر عثمان و علی کو ساتھ لیا، دروازے پر دستک دی. اس کے باپ نے دروازہ کھولا، سامنے اس کی چارپائی تھی. اب سنیے گا، سامنے اس کی چارپائی تھی اور اس کی چارپائی کا رخ دروازے کی طرف تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی انٹر ہوئے، وہ یہودی واہ واہ کرنے لگا، واہ واہ بخن بخن کرنے لگا، واہ واہ کرنے لگا. حضور نے پوچھا بھئی ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا جی ماجرا یہ ہے کہ کئی دن ہو گئے میرے بیٹے نے کچھ کھایا پیا تو نہیں ہے، نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، ہر وقت اپنی نظریں دروازے پہ لگا کے رکھتا ہے، دروازے پہ لگا کے رکھتا ہے، اور ایک جملہ بار بار کہتا ہے. جملہ کیا کہتا ہے؟ کہ جس سے میں نے محبت کی ہے، جس سے میں نے محبت کی ہے وہ مجھ سے ملنے ضرور آئیں گے. سبحان اللہ. نعرہ رسال، نعرہ رسال، نعرہ رسال. جس سے میں نے محبت کی ہے وہ مجھ سے ملنے ضرور آئیں گے. یا رسول اللہ صابر صاحب نے بھی محفل سجائی ہے، دعوتیں دی ہیں، بچوں کو بلایا ہے، جوانوں کو بلایا ہے. کسی کو کہا ہے تھوڑی دیر کے لیے آ جانا، کسی سے کہا ہے سٹیج پر بیٹھ جانا، کسی سے کہا ہے آ کے انعام لے جانا، کسی کو اسلام آباد سے بلا لیا، کسی کو لاہور سے بلا لیا، کسی کو چشتیاں سے بلا لیا، کسی کو کہا رنگ روغن کر دو،
کسی کو کہا چراغاں کر دو، ایک ہی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ سنا ہے کہ آپ ضرور آئیں گے۔ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک اس کے ماتھے پہ رکھ دیا، بخار سے تپ رہا، واہ یہودی کے بچے تیرے مقدر پر قربان، تیرے نصیبوں پر قربان۔ حضور نے دست مبارک رکھا، اس کو فوراً افاقہ ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جیسے ہی افاقہ ہوا، صابر بھائی جیسے ہی افاقہ ہوا، جیسے ہی افاقہ ہوا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلم، تو مسلمان ہو جا۔ پہلے کبھی دعوت نہیں دی، پہلے کبھی دعوت کا اصول بھی یہی ہے، دعوت کا اصول بھی یہی ہے۔ یہ لوگ جو پہلے دن ہی ڈرانا شروع کر دیتے ہیں کہ قبر میں سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، ڈرانے والی چیزیں بتانا شروع کر دیتے ہیں، یہ دعوت کا اصول نہیں ہے۔ سن لیں، یہ دعوت کا اصول نہیں ہے۔ دعوت کا اصول یہ ہے کہ جس کو دعوت دینی ہے پہلے اسے اپنے ساتھ مانوس کرو، اس کے ساتھ دل لگاؤ، جب دل لگاؤ گے اب وہ تمہاری دعوت کو قبول کر لے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا اسلم، مسلمان ہو جا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس نے ایک نظر اپنے باپ کی طرف دیکھا، یوں فنظر الی ابیہ، اپنے باپ کی طرف دیکھا، کیونکہ باپ موجود تھا، یعنی جیسے کوئی مشورہ نہیں مانگتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب حضور نے دیکھا نا کہ یہ مشورہ مانگنے کی کوشش کر رہا ہے، مشورہ مانگنے کی، فرمایا ٹھیک ہے تم مشورہ کر لو، میں شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے پھر آؤں گا، پھر آؤں گا۔ اچھا یہاں بعض محدثین نے لکھا ہے، بعض محدثین نے، کہ جب حضور نے فرمایا نا پھر آؤں گا، پھر آؤں گا، حدیث پاک میں آتا ہے وہ کچھ کہنا چاہتا تھا زبان سے، کچھ بولنا چاہتا تھا زبان سے، شاید کلمہ پڑھنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے سنا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میں پھر آؤں گا، اس نے اپنی زبان کو روک لیا، ایمان کو مؤخر کر دیا۔ اس نے کہا محبوب کے نظارے پر ایمان بھی قربان، محبوب کے دیدار پر ایمان بھی قربان، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار پر ایمان بھی قربان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ کر لیا، حضور چلے گئے۔ اب سورج جیسے جیسے غروب ہو رہا ہے اس کے انتظار کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، دروازے پر نظریں ہیں۔ مجھے شعر زیادہ تو نہیں آتے، لیکن ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، اگر غلط پڑھوں تو آپ نے درستگی کر دینی ہے۔ سرو اداس حیران کھلوتا، سرو اداس حیران کھلوتا، تے پیر زمین وچ گڈے، اچا ہو چھاتیاں پاوے، مت یار کدو سر کڈے، اچا ہو چھاتیاں پاوے، مت یار کدو سر کڈے۔ محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، لوگوں یہی ایمان ہے۔ پتہ نہیں آپ کو کون سا خشک ایمان لوگوں نے بتایا ہے، یہی ایمان ہے، یہی عقیدہ ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اب ہوا کیا، وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھے، اور یہ سرو کا شعر جو مجھے یاد آیا، لگتا ایسے ہے کہ وہ کھڑا ہو کے دیکھتا ہوگا حضور اور کہتا ہوگا سورج تو نے آج اتنی دیر کر دی، آج تو نے اتنی دیر کر دی۔ آج تو محبوب نے جب انتظار ہو نا کسی کا تو پھر سورج بھی دیر کر دیتا ہے، سورج کا تھوڑا وقت بھی زیادہ لگتا ہے۔ الانتظار اشد من الموت، یہ علماء جانتے ہیں کہ انتظار موت سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اس نے حضور کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی سورج غروب ہونے کے قریب ہوا، دروازے پر دستک ہوئی، کالی کملی والا آ گیا، دو جہان کا رکھوالا آ گیا، آمینہ کا لال آ گیا، میرے مصطفیٰ تشریف لائے۔ جیسے ہی آقا علیہ السلام تشریف لائے، حضور تشریف لائے، دروازہ کھلا، حضور آگے گئے، وہ بیٹھ گیا اٹھ کے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلم۔ آقا علیہ السلام اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ چکے تھے کہ اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے،
وجہ یہ تھی اس کا آخری وقت قریب آ گیا. میں بخاری شریف کے حوالہ دے رہا ہوں, مسلم شریف کا, حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کا. اگر حوالہ غلط ہو تو میری گردن کو کاٹ دیں. واللہ میں آپ کو صحیح طریقے پر بتا رہا ہوں, صحیح طریقے پر بتا رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمہ پڑھ لے. اس نے پھر اپنے والدین کی طرف دیکھا, اپنے والد کی طرف دیکھا. جب اس کے والد کی طرف دیکھا نا, اس بار دیکھا, تو حدیث پاک میں آتا ہے والد نے کہا اتے ابل قاسم, اتے ابل قاسم, اتے ابل قاسم. بیٹا کوئی بات نہیں, میں یہودی ہوں تو کیا ہوا, یہ محمد مصطفیٰ ابو القاسم ہر کسی کے گھر میں کلمہ پڑھانے کے لیے تھوڑی آ کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, میرا دل کرتا میں پھوٹ پھوٹ کے روؤں. اس نے یہودی نے کہا اپنے بیٹے سے کہا, ننھے منے بچوں, اس یہودی نے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا چھوڑو بیٹا میں یہودی ہوں, کیا ہوں, جو بھی ہوں, چھوڑ دو مجھے. اتے ابو القاسم, اطاعت کر ابو القاسم کی, اس لیے کہ ہر کسی کو ایمان کی دعوت دینے اصول تو یہ ہے کہ ایمان ان کے پیچھے پیچھے جاتا ہے, اطاعت ان کے پیچھے پیچھے جاتی ہے, قرآن ان کے پیچھے پیچھے جاتا ہے. صرف فرق سمجھانے کے لیے جملے عرض کرنا چاہتا ہوں چند.